بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں الف ٹی وی پہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جاب سے بزنس میں کنورٹ کیسے ہوں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں پروفیشنلز جو جاب کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت قابل ہو چکے ہیں اور اب ہمیں بزنس کرنا چاہیے۔ بعض اوقات وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ ہم شاہ صاحب سے بات یہ کریں گے کہ جب لوگ جاب سے بزنس کی طرف کنورٹ ہوں تو ان کا سکسیس ریشو جو ہے وہ کیسے بڑھ سکتا ہے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، موضوع ہے آج کا کہ بہت لوگ سوچتے ہیں جاب کے دوران کہ ہم بزنس کرنا چاہیے ہمیں، اور بزنس کرتے بھی ہیں پھر ان کو کامیابی نہیں بھی ملتی۔ تو تھوڑے سے کچھ اصول بتائیں کہ جو لوگ بزنس کرنا چاہیں ان کے اندر پہلے کیا سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں اور پھر وہ کام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم جاب کو جوائن کرتے ہیں تو نیچر آف ڈیوٹی ہماری جی کچھ اور ہوتی ہے، اس میں کوئی امپورٹنٹ کام ہم نہیں کر رہے ہوتے، زیادہ تر جو فزیکل ایفرٹ اس میں انوالو ہوتی ہے۔ اگر مارکیٹنگ کے لوگ ہیں تو ہم جا کے فیلڈ میں کام کرتے ہیں، اور عام طور پر بزنس شروع کرنے والے ہوتے مارکیٹنگ ہی کے لوگ۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ترقی کرتے کرتے ہم ایک لیول پہ پہنچتے ہیں جہاں ہم فیلڈ ورک سے ہٹ کے ڈیسک کے کام تک محدود ہو جاتے ہیں۔ جی اس کے بعد اور ترقی پائی ہم نے، تو اب پریکٹیکلی ہم کوئی کام نہیں کرتے ماس وائے آرگنائز کرنے کی چیزوں کے، پلان کرنے کے، فارورڈ تھنکنگ کے۔ جی، یہ ڈیسیژن میکنگ امپورٹنٹ۔ پالیسی میکنگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ میں چلے جاتے ہیں۔ جی کس سٹیج پر ہم نے کام بزنس اپنا شروع کرنے کا فیصلہ کیا، وہ اس سارے قصے میں امپورٹنٹ ہے۔ بیسٹ ٹائم کاروبار شروع کرنے کا وہ ہوتا ہے جو ہی ہم مڈل آرڈر مینجمنٹ میں داخل ہوتے ہیں، یعنی کہ جاب شروع کرنے کے 5-6 سال کے بعد۔ 5-6 سال کے بعد ٹھیک، وہ بیسٹ ٹائم ہے۔ اوکے۔ وہ بیسٹ ٹائم اس لیے ہے کہ ظاہر ہے پیسے کی بہتات تو ہوتی نہیں، جی لمیٹڈ ریسورسز ہیں، آپ کو خود کام کرنا ہے، خود آپ نے لوگوں کے پاس جانا ہے سیلز پروموشن کے لیے۔ جی آپ کو ایک پریکٹس ہے اس کام کی، اس میں آپ ابھی شائی نہیں ہوئے ہیں، تو بڑے اطمینان سے آپ فیلڈ ورک کرتے رہیں گے، کیونکہ رپورٹ وغیرہ ہم نے لکھنی ہوتی ہے، سبمٹ کرنی ہوتی ہے ویکلی رپورٹس اپنی، تو اس کی بھی ہمیں عادت ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو ہم کرتے ہی ہیں کہ پیپر ورک بھی آرام سے کر لیتے ہیں، فیلڈ ورک بھی ہم آرام سے کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم مڈل آرڈر مینجمنٹ تک آ گئے اور اس میں زیادہ دیر گزار لی تو ہماری کچھ پریکٹس ختم ہو جاتی ہے، صحیح۔ پھر ہم شائی ہو جائیں گے فیلڈ میں جاتے ہوئے، سیلز پروموشن کرتے ہوئے۔ اور اگر کہیں فرسٹ لائن مینجمنٹ میں چلے گئے جی تو پھر یا تو ریسورسز بہت ہوں، ہم آگے کارندے رکھ لیں تو کام چل جائے گا، ورنہ کام عام طور پہ نہیں چلتا۔ جو فیلئرز ملتے ہیں آپ کو، کبھی نوٹ کیجئے گا کہ وہ لوگ ہیں جو سینئر مینجمنٹ سے جا کے ریزائن کر کے سٹارٹ کرتے ہیں کام، اوکے۔ ریسورسز ہوتے نہیں اور فیلئرز آ جاتے ہیں۔ اس کا بہترین ٹائم وہ ہے جاب جوائن کرنے کے 5-6 سال کے بعد، 7 سال کے بعد آپ کام شروع کر دیجئے۔ اس وقت تک ایکسپیرینس کافی حد تک گین کر چکا ہوتا ہے بندہ، صحیح۔ مارکیٹ کی نبض پر اس کے ہاتھ ہوتا ہے، اور بھاگنے دوڑنے کی اس کے اور اندر فیلڈ جذبہ ورک ہوتا کی ہے۔ پریکٹس ہوتی ہے، جو لیگ ورک ہے اس کی پریکٹس ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر اصل میں جمع ہوئی ہوتی ہیں، اس سے سکسیس ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ابھی چونکہ نوجوانی کے اس سٹیج پر ہے، اس وقت تک 30-32 سال کی عمر کا ہوگا، جی تو سپرٹس بڑی ہائی ہوتی ہیں، اور ان ہائی سپرٹس کا ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر کوئی لین
پیچز آتے ہیں ان کو اسٹرائڈ میں لے لیتا, وہ اس کو افیکٹ نہیں کرتے, وہ دوڑتا چلا جاتا. اچھا, ویسے آپ نے بڑا زبردست نقطہ یہ بیان کیا, میں نے کبھی اس طرح سے یہ تھاٹ اس طرح سے نہیں کی. بڑا تھاٹ پرووکنگ آپ کا یہ ہے کہ کس وقت جو ہے نا تعین کرنا یہ بڑا ضروری ہے. اچھا, ایک اور سوال کہ جس نے جاب کرنی ہے, نوکری بزنس کرنا ہے, کیا وہ پہلے نوکری کرے یا وہ ڈائریکٹ ایجوکیشن کے بعد بھی اپنا بزنس شروع کر سکتا ہے؟ میں ذاتی طور پہ اس کی بہت فیور میں ہوں کہ چاہے آپ کے ریسورسز کچھ ہی کیوں نہ صحیح, آپ کا فیملی بزنس کسی بھی لیول کا کیوں نہ صحیح, جی, آپ کو کسی ادارے میں ایز امپلائی کام کرنا چاہیے. جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنی اولاد کو, میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا جب میں خود 25 سال کا تھا, اسی ادارے میں دیکھا جس ادارے میں تھا. وہ بہت بڑا ادارہ تھا, ہیوج, اور ملٹی انڈسٹریز اس ادارے کے اندر کام کر رہی تھی. جو اس کے چیف تھے ان کا بیٹا ہارورڈ سے پڑھ کے آیا. صحیح. وہ آج بھی میرا خیال ہے اسی ادارے کا ایک حصہ ہے, کیمیکل فیکٹری بہت بڑی. جی جی. اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں. مجھے پتہ نہیں کیونکہ میں تو 72 میں وہاں سے چھوڑ کے گورنمنٹ میں چلا گیا تھا. انہوں نے ہیڈ آف دی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کو بلایا اور اس کو کہنے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ پڑھ کے آیا ہے, اس کو میں تمہارے ڈپارٹمنٹ میں پلیس کر رہا ہوں. اس پلیسمنٹ کے بعد یہ میرا بیٹا نہیں, آپ کا ماتحت ہے. اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی نرمی برتی تو I'll sort you out. اچھا. انہوں نے, خالد دینا صاحب نام تھا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے جو آغا خانی تھے, جی جی, انہوں نے ان کو کلرک کی, اکاؤنٹس کلرک کی جگہ بٹھا دیا. ٹھیک. اور اس غریب کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا, وہ میرا خیال ہے ہارورڈ کی اسپیلنگ بھی بھول گیا ہوگا. تو اس کی ٹریننگ ہوئی باقاعدہ, اور ٹریننگ ہونے کے بعد ان کو وہی پلیس کر دیا جہاں میری معلومات کی حد تک آخری معلومات جو تھی وہ یہ تھی کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اس کے. اس کا بہت بڑا فائدہ ہے, یہ انتہائی سمجھداری اور عقل مندی کی بات ہے. دیکھیے, جب ہم کہیں ایز این امپلائی جاتے ہیں وہاں مجھے ڈسپلن کی پوری پابندی کرنی ہے, میری آؤٹ پٹ میئر ہونی ہے, میں ہر غلطی پر آنسریبل ہوں اپنے سینئر کو. اگر میں اپنے فیملی بزنس کو جوائن کر لوں گا آ کے تو وہاں مجھے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں کرے گا. نتیجہ یہ ہوگا جو 3 سال میں وہاں ایز این امپلائی لگاؤں گا وہ مجھے ڈسپلن کر دے گا. تو جب میں ڈسپلن ہو کے اپنے بزنس میں آؤں گا تو پھر میں بڑا صحیح کام کروں گا. انسان کا ڈسپلنڈ ہونا بڑا ضروری ہے. اس میں ایک اور غلطی ہم کرتے ہیں, اگرچہ آپ نے سوال اس کے بارے میں نہیں پوچھا لیکن اگر اجازت دی تو میں عرض کر دوں. پاکستانی اداروں میں انڈکشن پروگرام ہم نہیں انٹروڈیوس کراتے اپنے امپلائیز کے ساتھ. ہمارے یہاں عجیب و غریب ایک پریکٹس ہے کہ میں نے انٹرویو کیا کسی مینیجر صاحب کا, ان کو کہہ دیا کہ آپ اپائنٹمنٹ لیٹر آپ کو پہنچ جائے گا, فلاں دن جوائن کر لیجیے. وہ آئے اور انہوں نے آ کے کام شروع کر دیا. یہ غلط پریکٹس ہے. بات یہ ہے کہ باقاعدہ ایک سرکولیٹ ہونا چاہیے, ایک لیٹر سیئنگ کہ ان صاحب کا نام, he has joined our family as manager so and so. He brings in this much of rich experience with him, and we hope he'll prove to be an asset to the organization. یہ سرکولیٹ ہو گیا تمام جگہوں پہ. اب ان کا انٹروڈکشن ہو گیا ہوا ہے. ان کے آنے سے ایک دن پہلے یہ انشور کر لیا جاتا ہے کہ یہ اس کے آفس کا کمرہ بالکل صحیح
ان کے لیول کے مطابق صحیح. آرگنائز کیا ہوا ہو. ان کی گاڑی کی چابی ان کی ٹیبل پر, گاڑی باہر پارکنگ لاٹ میں کھڑی ہے, وہ آتے ہیں رپورٹ کرتے ہیں تو چیف ایگزیکٹو لے کے انہیں خود آفس کے اندر انٹروڈیوس کراتا ہے کہ جی, اور ان کے کمرے میں پہنچ کے کہتا ہے صاحب یہ آپ کی گاڑی کی چابی, یہ آپ کا بریف کیس, اور اب آپ نے اگلے 10 دن کام نہیں کرنا بالکل. آپ نے کمپنی کی ورکنگ کو سمجھنا ہے. تو وہ ایک 2 دن ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کے بیٹھ کے ایز آبزرور اپنے آپ کو اسے ایکوینٹنٹ کرتے ہیں کہ کام یہاں کیسے ہوتا ہے, کیا پروسیجرز ہیں, کیا پریکٹسز ہیں, کیا سسٹمز ہیں. وہ 10 دن کے بعد جب رپورٹ دیتا ہے چیف ایگزیکٹو کو کہ صاحب میں نے اسٹڈی کر لیا, تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اوکے another day, آپ کی فرصت کا جو کچھ آپ نے دیکھا ہے پایا ہے اس میں مجھے شارٹ کمیز بتائیے اور کہاں کہاں کیا امپروومنٹ ہونی ہے وہ سجیسٹ کیجیے آپ. وہ رپورٹ سبمٹ کرتا ہے. اب یہ رپورٹ چیف ایگزیکٹو کے علم میں اضافہ نہیں کر رہی, جی جی, کیونکہ وہ جانتا ہے پہلے سے, جی جی, لیکن وہ ایویلیویٹ کرتا ہے کہ اس بندے نے کس اینگل سے کمپنی کو دیکھا, اس کے دیکھنے کے اینگلز کیا ہیں, پرابلمس کو کس طرح یہ لیتا ہے, پرابلمس کو ایویلیویٹ کیسے کرتا ہے, اور اس کو سولوشن کس اینگل سے دے گا. یہ اس آدمی کی پرسنالٹی ایز اے مینیجر, ناٹ ایز اے ہیومن بینگ بٹ ایز اے مینیجر, وہ چیف ایویلیویٹ کر لیتا. تو جہاں وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے ادارے کی پریکٹسز سے میل نہیں کھاتی, وہ اس کو وہاں کریکٹ کر دیتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے انڈکشن پروگرام. اور یہاں پہ جب امپلائی کو کہا جاتا ہے نا کہ کل آپ کی جو ہے وہ پہلا دن ہے آپ کا, تو سب سے پہلے اس کو گارڈ روک لیتا ہے. وہ کہتا ہے کس سے ملنا ہے آپ نے. وہ پھر بولا بڑکا جو ہے نا وہ ریسیپشن پہ پہنچتا ہے. ریسیپشن پہ پتہ چلتا ہے جی مینیجر صاحب ایک میٹنگ میں ہیں, وہ وہاں پہ ریسیپشن پہ بیٹھا رہتا ہے. اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے کس طرف جانا ہے اور میں نے کس سے ملنا ہے. اصل میں یہ جو چیز آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, somehow the other بدنصیبی ہوئی ہے ہماری جی, حالات نے ہمارے ذہن سے 2 چیزیں محو کر دی. یہ جو آپ فرما رہے ہیں, these are small niceties of life. ہم اس کو آبزرو نہیں کرتے. نہ امپلائی کرے گا نہ امپلائر کرے گا. امپلائی کا حق ہے کہ نیا آدمی آ رہا ہے, جی جی, وہ سیدھا چیف ایگزیکٹو کے پاس چلا جائے اور جا کے کہے کہ صاحب میرا نام یہ ہے, میں نیولی اپوائنٹڈ ہوں فلاں پوزیشن پہ, تو میں آیا ہوں ٹو جوائن دی کمپنی. تو چیف ایگزیکٹو اس کو لے کے خود انٹروڈیوس کراتا ہے. دس آر اسمال نائسٹیز آف لائف. جی جی, یہ بہت خوبصورت بات ہے. اسی طرح ہم اسمال ڈیسینسیز آف لائف بھول گئے ہیں. وہ میں بزی ہوتا تھا, اسٹڈی ٹور پر تھا, تو ظاہر ہے جب آپ کام پر ہیں تو آپ ٹیلی فون نہیں سنتے. جی, لاہور سے کسی کی کال بڑی فریکوینٹلی آتی تھی, میں سنتا نہیں تھا. ایک سنڈے کو کال آئی, بڑی بھاری آواز, اور پنجابی میں انہوں نے سلام بھی نہیں کیا, نہ میرے سلام کا جواب دیا. اوے اگر تو ٹیلی فون سننا نہیں تو رکھا ہے کیوں ہے. اس کے بعد میں ہیلو ہیلو کرتا ہی رہا. جی جی, کہ میں سوری کر دوں گا, انہیں بتا دوں گا واٹ واز دا ریزن. لیکن انہوں نے ٹیلی فون تھاڑ سے بند کر دیا. اب یہ وہ ڈیسینسیز آف لائف ہیں جو آپ کی زندگی کو اور میری زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہیں. تو ہم یہ جو زندگی کی چھوٹی چھوٹی نائسٹیز ہیں جی, اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی ڈیسینسیز, یہ ہم بھول گئے ہیں. صحیح. وہ شاید آپ ہی کے پروگرام میں ایک دن آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو دفتر پہنچنے پر میں غصے سے بھرا ہوا ہوں یا میں بڑے خوشگوار موڈ میں ہوں,
یہ سب کا سب میرے اپنے اوپر منحصر ہے. منحصر ہے. صحیح. اس لیے کہ گھر سے نکل کے میں جب سڑک پر آیا ہوں، وہاں میرے دوسرے شہری بھائی جو ہیں وہ اپنے اپنے خیال کے، اپنے اپنے طریقے کے، اپنے اپنے طور کے آدمی ہیں. اگر کوئی موٹر سائیکلسٹ میرے مڈ گارڈ کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے جی. تو میرے پاس دو راستے ہیں. یا تو میں ونڈو کھول کے اس کو برا بھلا کہہ دوں، یا میں ونڈو کھول کے مسکرا کے کہوں بیٹا شاید آپ جلدی میں ہیں، میں ایک طرف کر لیتا ہوں، آپ گزر جائیے. یا ایسا آدمی جو مسلسل مجھے ہانکنگ کر رہا ہے، اگر اس کو میں ایک براڈ اسمائل تھرو کر دوں، جب میں آفس پہنچوں گا بڑے خوشگوار موڈ میں ہوں گا، میں لائٹ. صحیح. اور اگر میں ہر ایک کو گھور کے دیکھتا رہوں اور بڑبڑاتا رہوں تو بائی دا ٹائم آدھے گھنٹے میں آفس پہنچوں گا بڑا فال موڈ ہوگا میرا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی زندگی کی خوبصورتیاں ہیں جن کو میں ڈیسنسیز کہہ رہا ہوں، جی. یہ انسان کی زندگی کو بڑا خوشگوار کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، اب کچھ لوگ جو آرگنائزیشن میں جاب کر رہے ہوتے ہیں وہ کنفیوز رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کاروبار کریں یا نہ کریں. دل ان کا بڑا کر رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی ایک ذرا امپائر بنائیں، کوئی اپنی کمپنی بنائیں، اپنی آرگنائزیشن بنائیں. آپ تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کچھ لوگ تو میرے خیال سے ہوتے ہی جاب کے لیے، وہ تو انہوں نے جاب ہی کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک مشین کا پرزہ ہے. وہ ایز اے پرزہ اچھا کام کریں گے لیکن وہ ایک پوری مشین نہیں بن سکتے. مشین نہیں بن سکتے. کوئی تھوڑی نشانیاں بتا دیں کہ جو لوگ کنفیوز ہیں ان کی کنفیوژن ختم ہو جائے اور وہ جہاں جاب کر رہے ہیں وہ جاب کرتے رہیں. علی عباس صاحب، آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. ایک آدمی تو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اچھا. جو ڈیزائن ہی ہوا ہے ٹو ورک ایز این ایمپلائی. ٹھیک ہے. میں بزنس میں اٹر فیلئر ہوں، ٹھیک ہے. کبھی نہیں چلا سکتا. صحیح ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کمپنسیٹ کیا ہوا ہے جی جی کہ کسی ادارے میں ڈال دیجئے، جی جی جونیئر موسٹ پوزیشن پہ ڈال دیجئے، میں خود بخود 1 سال کے بعد اوپر پہنچا ہوا ہوں گا. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے ڈیزائن ہی جاب کے لیے کیا ہوا ہے. تو بزنس کی 2 اٹیمپٹس کے بعد میں نے کان کو ہاتھ لگا لیا اچھا. کہ نہیں صاحب، آئی ایم ناٹ مینٹ فار اٹ. اچھا، اس کا تھوڑا تذکرہ کیجیے گا، کون کون سا آپ نے بزنس شروع کیا تھا؟ ایک بار تو کنسلٹنسی شروع کی، اچھا. بہت کام آیا، ٹھیک ہے. لیکن میرے اندر نہ پیسے مانگنے کا حوصلہ تھا نہ دوسروں نے دیے، صحیح. تو معاملہ ٹھپ ہو گیا. اچھا، اس میں کوئی پروڈکٹ شامل نہیں تھی؟ نہیں، کنسلٹنسی سی. یہ صرف پیورلی کنسلٹنسی، بہت کام تھا. ٹھیک ہے. اور دوسری بار میں نے انڈسٹری سیٹ اپ کی، جی. اور 2 صاحبان کو میں زندگی میں کبھی نہیں بھولوں گا. ایک نیشنل بینک کے ایس ای وی پی تھے. جی جی انہوں نے کسی بات میں وہ بات نہیں کوٹ کروں گا کہ کسی کی اس میں عزت کی بات ہے، جی کسی بات پر مجھے سلگ کر یہ کہا کہ ان عادات کے ساتھ آپ زندگی بھر انڈسٹری نہیں چلا سکتے. اچھا. میں بڑا مشکور ہوں، اور ان کے الفاظ ایک ایک لفظ صحیح ثابت ہوا. ٹھیک ہے. اور ایک وابڈا کے ایسی تھے، اچھا. شیخ صاحب، ان کا پورا نام میرے ذہن میں نہیں. ایک انہوں نے کہا تھا کہ شاہ صاحب یہ طور طریقے نہیں انڈسٹری چلانے کے، اس کے لیے تو زیادہ بہتر ہے کسی خانقاہ پہ یا مسجد میں جا کے بیٹھ جائیے. ٹھیک ہے. تو یہ انڈسٹری نہیں چلیں گی، دونوں نہیں آپ سے چلیں گی. ٹھیک ہے. ان کی بات بڑی سچ ثابت ہوئی. تو دوسرے فیلئر کے بعد میں نے سوچ لیا کہ میں ڈیزائنڈ ہی نہیں ہوں بزنس کے لیے. اور آپ نے اس میں اچھا خاصا نقصان اپنا کیا. جی جی. تو دیٹس اے سیڈ اسٹوری. جی. اس کو میں دہراتا بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ نقصانات کو کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں، یاد بھی نہیں رکھا. صحیح ہے. جو چلا گیا چلا گیا، ختم ہو گئی بات. وہ میرا نہیں تھا، گیا. جی جی آگے کی طرف دیکھوں تو اللہ تعالیٰ جاب کیا، نواز دیا اس نے، پھر بڑی تیزی سے اٹھ گیا. ٹھیک ہے. نقصانات بھی پورے کر لیے اور آگے بھی بڑھ گیا میں. ٹھیک ہے.
تو وہ ایک ایگزامپل تو میں بیٹھا ہوا ہوں, آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں کیا خامیاں ہیں جو مجھے بزنس میں کامیاب نہیں ہونے دیتی. ٹھیک ہے. جو کامیاب ہوتے ہیں وہ ان کے اندر وہ خوبیاں ہوتی ہیں جو بزنس کو کام کرنے کے لیے ہوتی ہیں. آدمی کو ایویلویٹ کر لینی چاہیے. میں ان کو اسپیل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا کہ جی جی آپ نے آن ایئر جانا ہے جی جی تو بہت سے لوگ ہرٹ ہو جائیں گے. بزنس کے لیے کچھ خوبیاں آپ میں ہونی چاہیے جو مجھ میں نہیں ہیں. نوکری کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جی وہ بدرجہ آتم موجود ہیں میرے اندر, شاید اس لیے کہ میں غلام ابن غلام ہوں. پچھلی کئی پشتوں سے لوگ نوکری کرتے چلے آئے ہیں تو شاید وہ میری خون میں جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو غلامی کی خاصیتیں بہت ہیں تو کامیابی ہو جاتی ہے اس میں. اچھا, ایک پرابلم اور کریٹ ہوتا ہے جیسے ہی آپ کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ کو کوئی فائنینشیل کرائسس آ جاتے ہیں. اس میں نا ایک فیملی کا رول بھی پھر شامل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے بچے ہوتے ہیں, آپ کی بیوی ہے, وہ اگر کہیں بہت اچھے ریسٹورنٹس میں جا رہے ہیں تو ان کا ریسٹورنٹس جانا کٹ ہو جاتا ہے. برانڈز اگر وہ خرید رہے ہیں تو وہ کٹ ہو جاتا ہے. تو اس معاملے میں یہ بتائیے گا کہ جو فیملی ہے وہ کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ فیملیز کو میں شاید بلیم کبھی بھی نہ کر پاؤں. بچے اور وائف, اگر آپ پہلے دن بیٹھ کے انہیں بتا دیں کہ بیٹا آج تک آپ عیش کرتے رہے کہ میں ریگولر انکم تھی, آپ نے مرضی کی زندگی گزار لی, اب وقتی طور پر میری وہ آمدنی رک گئی ہے, تو آپ مجھے شرمندہ مت کیجیے گا فرمائش کر کے. جب میں فائنینشلی ایفلوئنٹ ہو جاؤں گا تو میں آج خود پہلے کی زندگی کی طرف آپ کو لے جاؤں گا. ٹھیک. فیملی سمجھ جاتی ہے, وہ پھر سپورٹیو ہوتی ہے. لیکن اگر یہ غلطی ہم کر لیں کہ ہم انہیں انفارم نہ کریں کہ حالات میں تبدیلی کیا آ گئی تو پھر مشکلات کا شکار ہوتا, تلخیاں آ جاتی. تو میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ فیملی کو پہلے ہی کانفیڈنس لے کے بتا دیا جائے کہ میں جاب چھوڑ کے بزنس میں آ رہا ہوں, انکم میں ایک سڈن ڈراپ آئے گا, اس کے بعد پھر بڑھ جائے گی, تو بیئر ود می, اور اس وقت تک آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر لیجئے. تو جب آ جائیں گے پیسے پھر ہم پہلے کی طرح. اب پھر انکم بڑھ جائے گی اگر کاروبار چل گیا تو, اگر چل گیا تو, اگر نہ چلا تو پھر دوبارہ جاب کی طرف. پھر یہ ہے کہ آدمی میں حوصلہ ہونا چاہیے کہ سارا الزام اپنے اوپر لے لے. تو بڑا فرینکلی فیملی سے کہے کہ جب میں نے نیک نیتی سے کوشش کی تھی کہ میں کاروبار کر لوں اینڈ آئی شوڈ گیو یو اے بیٹر لائف, جی جی, لیکن انفارچونیٹلی وہ کامیاب نہیں ہوا, اس میں میری نالائکی ہے, کسی کو کوئی قصور نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب, ایک اور ٹرم ہے, ایک اور سٹائل ہے بزنس کا جو کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ایک تو ہے نا بزنس آپ نے کر لیا اپنے بلبوتے پہ, ایک ہے جاب, یہ پیسے آپ کو آ گئے. ایک اور ٹرم ہے جس کو ہم انٹرپرنورشپ کہتے ہیں, جس میں آپ جہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس آرگنائزیشن میں, آپ اسی کے مالک کے پاس جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ جی میری تنخواہ تو لگی ہوئی ہے, جو بھی تنخواہ میری لگی ہوئی ہے اس کو آپ ویسے ہی رہنے دیں. میں آپ کے سامنے یہ ایک وینچر لے کے آ رہا ہوں کیونکہ میں آپ کے ساتھ 20 سالوں سے کام کر رہا ہوں, اور آپ مجھے اب اس وینچر میں پارٹنر بنا لیں. تو اس جو آئیڈیا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آئیڈیا بہت اچھا ہے اور یہ کامن ہے یورپ کے اندر. یورپ میں کامن ہے, ٹھیک ہے. یورپ میں آپ بڑے اطمینان سے چلے جاتے ہیں اور جا کے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ آپ مجھے ڈائریکٹر بنا لیجئے, میں یہ ادارے کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. تو وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے معاملہ رکھ دیتے ہیں, وہاں سے اپروول آ جاتی, یو آر ٹیکن ایز اے ڈائریکٹر. لیکن جو ٹارگیٹ آپ نے اپنے لیے خود سیٹ کیے ہوتے ہیں while discussing the matter with them, وہ ٹارگیٹ آپ کو اچیو کرنا ہوتے ہیں, ادروائز they'll throw you out. پاکستان میں ابھی یہ سسٹم نہیں ہے. انڈیا میں اب انٹروڈیوس ہو رہا ہے. اوکے. پاکستان میں یہ نہیں ہے. پاکستان میں تو اگر آپ مالک کے پاس چلے جائیں جی جی, اور جا کے اس کو کہیں کہ مجھے پارٹنر بنانا ہو, تم نے شکل دیکھی اپنی,
just get lost, ठीक है. never show up here again. तो वो मामला यहाँ अभी वो उस लेवल पर हम नहीं आए कि हम इतने खुले दिल दिमाग के हों कि एक एम्प्लॉय जो हमारे साथ पिछले 20-25 साल से चल रहा है वो प्रपोजिशन लाया है कि मैं ये इम्प्रूवमेंट ले आऊँगा, लेकिन इसमें आप मुझे एज पार्टनर ले लीजिए. हम उतने अभी बड़े खुले दिल के नहीं हुए. आई नो जो आपके व्यूअर्स हैं बिजनेस के जी, वो ईंट उठा के दे मारेंगे मुझे इतनी बात कहने पे. सही है. लेकिन फैक्ट यही है. ठीक है. अच्छा, जो लोग करते हैं काम उसकी सक्सेस रेशो आपकी नज़र में क्या है, जो ऐसे पार्टनरशिप अपने ही माल के साथ यूरोप करते में हैं? तो सक्सेसफुल हैं काफ़ी. फेलियर्स तो हर जगह होते हैं. देखने की बात यह है कि परसेंटेज ऑफ फेलियर क्या है. अगर 80% सक्सेस है तो इट्स ए सक्सेसफुल प्रोपोजिशन. अच्छा, अब ये बताइएगा कि आजकल ना सॉफ्टवेयर हाउसेस का बड़ा रवाज है. बच्चे निकलते हैं और वो सॉफ्टवेयर हाउस बना लेते हैं और उसमें से कुछ बिज़नेस जो हैं वो चल जाते हैं, कुछ बिज़नेस फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ भी पाकिस्तान में मौजूद हैं. और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का जो है वो चौथा बड़ा लार्जेस्ट जो है ना वो फ्रीलांसिंग का जो बिज़नेस है उसमें उसका नाम है. अच्छा, अब इनका एक प्रॉब्लम जो है ना वो मैंने आइडेंटिफाई ये किया है जब मैं इनके साथ बैठता हूँ. ये कहते हैं कि हम टीम नहीं बना पाते. हम कारोबार तो हम कर लिया, जैसे हम कह रहे थे कि वो सेड कल्चर से वो कारोबार तो ग्रो हो गया, लेकिन वो सिस्टम उस वक्त नहीं बनाया क्योंकि उस वक्त टाइम नहीं था. उस वक्त था कि क्लाइंट का बिज़नेस आ गया है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करो जितना जल्दी हो सकता है ताकि पैसे आएँ, ताकि हम नया बिज़नेस पकड़ें. अब वो सिस्टम्स नहीं बना पाए. इन ऑर्गेनाइजेशंस को आप क्या सलाह देते हैं? देखिए, टीम तो शायद हम वैसे ही बिल्डअप नहीं करने के आदी. अच्छा, आदी नहीं है. हमारे यहाँ ना टीम वर्क है, ना टीम स्पिरिट है, ना हमारे अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है. इसमें बहुत लैग करते हैं हम. हमारा एक नेचुरल रिएक्शन है कि मेरे सामने जब काम आएगा तो मैं उसको खुद करने की कोशिश करूंगा. दूसरों को अहमियत दूंगा ही नहीं. ये हमारे यहाँ खामी है. बिजनेस प्लान्स इसलिए बनाए जाते हैं कि हम इन पिटफॉल्स में से आराम से गुजर जाएं. ये जो पॉट होल्स आएंगे रास्ते के, उसमें कहीं पहिया हमारा उतर के फंस ना जाए गाड़ी उसमें. ठीक. तो हम बिजनेस प्लान बनाते हैं शुरू से और उसके अंदर बाकायदा उसके फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 टाइम लिमिट साथ होती हैं उसकी, वो हम डालते हैं. आप देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर स्टाफ की ट्रेनिंग मुसलसल होती है. जी जी. वो अदारे, उनको ये खौफ नहीं होता कि ये ट्रेनिंग हमारे एक्सपेंस पे करेगा और छोड़ जॉब बाहर चला जाएगा. जी जी. हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे एंटरप्रेन्योर के दिमाग में ये खौफ बड़ा गहरा है कि मैं इसकी ट्रेनिंग कराऊंगा. फर्ज के लिए कि आप ये पेन बनाती हैं और आपने देखा कि इटली के अंदर ये बॉल पॉइंट बड़े अच्छे बनते हैं. वहाँ आप गए, जाके मेरी मुलाकात की, तो वहाँ उनसे आपने कहा जी मेरा एक टेक्नीशियन आ जाएगा, उसको आप 2 महीने यहाँ ट्रेनिंग दे दीजिए. जी जी. और तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसको एक्सप्लेन कर दीजिए. जी जी. अब आपका जहन में खौफ ये है कि मैं इतना खर्चा करूंगा इस आदमी पे, आएगा ये किसी और के पास चला जाएगा. पहली बात तो वो इटली छोड़ेगा ही क्यों. तो इस खौफ के मारे आप स्टाफ को ट्रेन ही नहीं करते. बड़ी गलती है. ये दुनिया भर में होता है कि स्टाफ आते रहते हैं, चले जाते रहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता. और अगर हर कोई स्टाफ को ट्रेन करना शुरू कर देगा तो हर कोई की तरफ वो जो स्टाफ है वो ट्रेंड जो है वो घूमता रहेगा. बुनियादी खामी हमारे यहाँ टीम बिल्डिंग के अंदर वहाँ आती है जहाँ हम उनकी ट्रेनिंग नहीं, स्टाफ की ट्रेनिंग कराते ही नहीं हम बिल्कुल. ना खुद उनकी ग्रूमिंग करते हैं ना ट्रेन करवाते. और ताकि बहुत ज़्यादा इनको ना पता चल जाए. अगर इनको पता चल जाएगा बहुत से फियर है हमारे दिमाग पर. जी जी. और अनफाउंडेड है. उसकी कोई ग्राउंड नहीं है. सही. खुले दिल से हमें
اپنے سٹاف کو خود بھی گروم کرنا چاہیے اور ان کی ٹریننگ مسلسل کنٹینیوس پروسیس. ہر امپلائی آپ کا اپنے وقت پر. تماشا یہ ہے آج شاید میں ہر وہ بات کہنے کے پر تلا ہوا ہوں جس سے اینٹیں برسے میرے اوپر. ہم نے مغرب کی دیکھا دیکھی ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو HR کہنا شروع کر دیا. جی جی 90% آرگنائزیشن میں جہاں HR ڈپارٹمنٹ موجود ہے جی وہ اپنا کام نہیں کرتا. دے آر ورکنگ ایز ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ. جی صرف نام بدلا ہے. یہ HR تو اسٹاف ویلفیئر, جی کیریئر ڈیولپمنٹ, اسٹاف کا کیریئر پاتھ, جی ان کی ٹریننگز, وہ سب پلان کرتے رہتے ہیں مسلسل. ہمارے یہاں وہ نہیں ہوتا. آپ نے شاہ صاحب ٹیم اسپرٹ کی جیسے بات کی تو مجھے اپنی حالیہ ٹیم جو ہار کے آئی ہے امریکہ سے وہ دماغ میں آ گئی. ان کے اندر بھی جب وہ کھیل رہے تھے ان کے اندر بھی کوئی ٹیم اسپرٹ نظر نہیں آیا انفارچونیٹلی. آپ ایک چیز بتائیے, ہمارے یہاں بہت سے کیپٹنز آئے, بہت سے پلیئرز آئے. ہمارے بچپن کی بات ہے جب ہم کلاس 5-6 میں پڑھتے تھے تو امتیاز احمد کے نام سے ایک پلیئر تھے جو لیٹر آن وی ڈسکورڈ کہ ہی واز این ایئر فورس آفیسر. ہی واز ٹرینڈ ایز این آفیسر. جی اور اس بندے کا فیلڈ میں بیہیویئر ہی مختلف تھا. عبدالحفیظ کاردار, جی جی بالکل مختلف, اے ڈفرنٹ بریڈ آف کیپٹن. فضل محمود تھے, فضل محمود صاحب. جی ہی ریٹائرڈ ایز اے DIG. یہ سب لیولز تھے. ایک کیپٹن آپ کے یہاں بہت کامیاب ہوئے, ان کا نام لینا کیونکہ ممنوع ہے تو میں آپ کے سمجھ گیا ہوں. چینل کو مشکل میں نہیں ڈالوں گا. جی نام جی لے میں سمجھ گیا ہوں. اس میں اور اس وقت کے دوسرے پلیئرز میں کیا فرق تھا. اس کی ٹریننگ ہوئی تھی ایچسن میں, تھرو کوچ کھیلا بندہ. دین یو وینٹ ٹو UK. جی وہاں اس کی اسکول اور یونیورسٹی لیول پر کوچنگ ہوئی اور اس کی خامیاں جو تھیں اسٹائل میں وہ دور کر دی ان کوچز نے. تعلیم ہوئی, پھر وہ کاؤنٹی کھیلا. وہاں سے اس کے اندر بہت سی چیزیں انکلکیٹ ہو گئی. صحیح. وہ پاکستان میں کھیلا, سب سے سکسیسفل کیپٹن ثابت ہو گیا. جی آپ یہ چیز ان لڑکوں کو دے دیجئے جو اس کے پاس تھی, یہ لڑکے بڑے اچھے ہو جائیں گے. اگر آپ باہر سے کوچ منگوا کے اس کو کہتے ہیں کہ ان کی کوچنگ کر دو, جی جی وہ بھی ہمیں ریڈ کر لیتا کہ ہمارے رنگ ڈھنگ کیا ہیں, جی جی وہ بھی ریلیکس کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جسٹ وائل ود دا ٹائم سیلری مجھے مل رہی ہے تو لیٹ می انجوائے دس گڈ ٹائم. نہیں بلکہ ریزائن کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے ہم بعد ان کے ساتھ نہیں جو اچھے ہیں باضمیر ہیں وہ ریزائن کر دو. جی بات وہیں آتی ہے کہ اگر آپ ایک اچھی ٹیم بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں تو جس لڑکے کو آپ اٹھاتے ہیں گلی محلے میں کرکٹ کھیلتے ہوئے, اس کی گرومنگ کروائیے, اس کی ٹریننگ کروائیے, تو وہ ایک بڑا اچھا پلیئر ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے شاہ صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کاروبار کون لوگ کر سکتے ہیں اور جاب سے جب آپ نے کاروبار میں شفٹ کرنا ہے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, یہ تمام باتیں ہم نے اس پروگرام میں ڈسکس کی. اور میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ اور جو سب سے بہترین نقطہ یہ تھا, جب آپ کا جو سٹارٹ ٹائم ہے, جب آپ نے آرگنائزیشن جوائن کی ہے, جب آپ کے اندر جذبہ ہے, ولولہ ہے, اور جب آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. جب آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, جب آپ سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں, وہاں سے آپ کاروبار آپ کے لیے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ شائع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو جب آپ فیلڈ ورک کر رہے ہیں اسی دوران آپ
کاروبار شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے گا۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔